بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے سپارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 تک 54 یہاں تک گزشتہ درس کے اندر ترجمہ ہوا تھا۔ یہاں پہ تیسرے سپارے کے 3 ربع مکمل ہوتے ہیں، ثلاثہ، اور چوتھا ربع آخری یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو ہو رہا ہے، حضرت مریم کا، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کا، اسی کا تسلسل ابھی آگے بھی چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، انی متوفیک، میں تمہیں تمہاری عمر کی انتہا تک پہنچاؤں گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ متوفی اور رافع یہ اسم فاعل کے صیغے ہیں، یعنی میں تمہیں اپنی عمر کی انتہا تک پہنچانے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ یہاں ایک چیز قابل غور ہے کہ وفا یفی اس سے بنا ہے توفا یا توفا، اسی سے متوفیٌ، متوفی کا۔ اب یہ لفظ اردو کے اندر وفات کا معنی ہوتا ہے موت، کہ فلاں صاحب وفات پا گئے بھائی، یعنی ان کی موت واقع ہو گئی۔ ایک ہی معنی اس کا اردو کے اندر یہی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح متوفی یعنی وہ آدمی جو فوت ہو گیا، اس کا ترکہ تقسیم ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ عام طور پر یہ اردو میں لفظ متوفی بولتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہوتا ہے۔ متوفی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، انسان تو متوفی ہوتا ہے جس کی موت واقع ہوئی۔ بہرحال اب جس طرح پچھلے درس میں ضیاء القرآن کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ بہت سے الفاظ کئی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان میں سے موقع کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا معنی وہاں پہ درست ہے۔ جیسے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اب مکرہ یہ عربی میں اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جس میں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی کے خلاف کوئی مکر، یعنی جھوٹ، فراڈ، اس طرح کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف خفیہ طور پر کوئی تدبیر کی جائے، وہ ضروری نہیں ہے کہ بری ہو۔ تو اب انہوں نے مکر کیا، یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور ان کے اس مکر کو ناکام کر دیا۔ اب وہ تو چونکہ کئی معنی تھے اور موقع کے حساب سے اس کا معنی جو ہے وہ جو تھا وہ استعمال کیا گیا۔ اب یہ وفا سے متوفی
اس کا عربی میں اصل معنی وہ نہیں ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، یعنی مکر کا جو معنی اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اور معنی میں بھی وہ استعمال ہوتا ہے، اردو میں ایک معنی میں خاص ہو گیا، یعنی ان میں سے جتنے مکر کے معنی ہیں ان میں سے ایک معنی وہ اس کا متعین ہو گیا، اور اردو میں کہ جب بھی مکر کا لفظ بولیں گے اس سے مراد یہی ہوگا کہ جھوٹ، فراڈ، فریب وغیرہ۔ اب یہ وفا اور توفا اس کا حقیقی معنی کچھ اور ہے، لیکن عربی میں مجازن اس کو وفات کے معنی یعنی موت کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اردو میں وہی مجازی معنی اس کا متعین ہو گیا، جب بھی وفات کا لفظ بولا جائے گا یا اس سے متعلقہ تو اس سے معنی موت ہی ہوگی، لیکن عربی میں ایسے نہیں ہے، عربی میں اس کا حقیقی معنی موت نہیں ہے، بلکہ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، علم معانی کا یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی لفظ کا ایک حقیقی معنی ہو اور دوسرا مجازی ہو تو حقیقی معنی کو مجازی معنی پر ترجیح دی جائے گی، یعنی اس کا اصل جو معنی ہے وہی مراد ہوگا، وہی مراد لیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جس کے ہوتے ہوئے حقیقی معنی متضر ہو، یعنی جو اصلی معنی اس کا مراد نہ لے سکتے ہوں، تو پھر اس وقت حقیقی معنی کو ترک کر کے مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ یعنی یا تو یہ ہے کہ حقیقی معنی مراد نہ لیا جا سکتا ہو اصلی معنی، تو پھر اس کا مرادی اور مجازی معنی، یا یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ قرائن موجود ہوں کہ یہاں مراد اصلی معنی نہیں ہے بلکہ مجازی معنی۔ اب یہاں پہ اس کی آگے پھر انہوں نے تحقیق کی ہے کہ توفا کا معنی پر غور کریں تو اس کے تاج العروس یعنی یہ لغت کی کتاب، اس میں لکھا ہے وفا کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَتَوَفَّاهُ اَيْ لَمْ يَدَعْ مِنْهُ شَيْئًا، یعنی پورے کا پورا لے لیا اور کوئی چیز اس میں سے نہیں چھوڑی۔ تو وفا کا معنی پورا پورا لے لینا یا دے دینا، وصول کر لینا، آگے مختلف۔ تو اب یہ توفا کا معنی یہاں کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو آپ کی عمر کی انتہا یعنی پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ کیوں؟ دشمن جو تھے یہود وہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے اس منصوبے میں ناکام ہوں گے اور آپ کو یہ شہید نہیں کر سکیں گے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر کی انتہا تک پہنچائے گا۔ اس کا یہ ہوگا کہ پہلے آسمانوں پر اٹھا لے گا، پھر آپ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر آپ جو ہے آپ کی عمر کی جب انتہا ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہے، تو پھر اس وقت آپ کی وفات ہوگی۔ تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اب اس کا یہاں جو حقیقی معنی توفا کا ہے وہی یہاں مراد ہے، یعنی آپ کی عمر کو پورا کرنا۔ اس کے آپ دلائل بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ آیات شروع میں بیان ہوا ہے اس سورت کے شروع میں کہ نجران کے کچھ عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق گفتگو کی اور کہا کہ وہ خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اس وقت ان آیات کا نزول ہوا۔ تو ان آیات سے مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو اگر یہاں مراد یہ ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام
کی وفات ہو گئی، یعنی اردو میں جس کو ہم وفات کہتے ہیں، موت واقعہ ہوگی، اور ان کو جس طرح سب کی موت ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، اور جو فوت ہو جائے وہ خدا ہوتا نہیں ہے، جس پر موت طاری ہو جائے وہ خدا نہیں ہے، تو پھر تم ان کو خدا کیسے کہتے ہو؟ تو یہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق گفتگو کی اور یہ ثابت کیا کہ وہ خدا نہیں ہے۔ یہ دلیل نہیں دی کہ ان پہ موت طاری ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی موت نہیں ہوئی، اور صراحتاً حدیث پاک میں موجود ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لليہود ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی، ان پہ موت طاری نہیں ہوئی، وہ واپس آئیں گے قیامت سے پہلے۔ اب یہ ہے کہ اس کی خاص اب ضرورت کیوں ہے کہ ابھی جو ماضی میں ایک نیا گروپ پیدا ہوا ہے قادیانیوں کا، وہ کیا کرتے ہیں؟ اصل میں تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس کو نبی کہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ شروع میں یہ نہیں کہتے، شروع میں کسی کو بھی یہ نہیں کہیں گے بھئی اس کو نبی مان لو، اس کا کلمہ پڑھ لو، شروع میں کچھ اور چکر دیں گے، کیونکہ اس کی بنیاد ہی جھوٹ پہ، فریب پہ، چکر پہ ہے۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کیا؟ شروع میں تو وہ انگریزوں کا ملازم تھا، جس طرح یہاں آپ تنار کہتے ہیں، کسی دفتر کے اندر، بعد میں پھر وہ اس طرف آ گیا اور اس نے عیسائیوں سے مناظرے شروع کیے۔ جب اس نے عیسائیوں سے مناظرے شروع کیے تو لوگ خوش ہوئے بھائی، کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے علماء قرآن و حدیث کے تو ماہر ہوتے تھے، لیکن عیسائی کتابوں کے اندر کیا ہے، ان کے عقائد کیا ہیں، اور پھر وہ مسلمانوں پہ کیا اعتراض کرتے ہیں، اس بارے میں مسلمان علماء کی تحقیق نہیں ہوتی تھی، اور عیسائی جب اسلام پہ جو ہیں وہ اعتراض کرتے تو لوگ پریشان ہو جاتے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے عیسائیوں سے ان کی بارے میں معلومات حاصل کی اور مناظرے وغیرہ شروع کیے، تو لوگ بڑے خوش ہوئے، حتیٰ کہ علامہ اقبال کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے اس کی تعریف کی۔ اب اس کو آج بھی قادیانی پیش کرتے ہیں، جی علامہ اقبال نے بڑی تعریف کی تھی، حالانکہ وہ اس وقت تھا جب وہ صرف عیسائیوں سے مناظرے کر رہا تھا ایک مسلمان کے طور پر، اور ان جو اعتراض وہ کرتے تھے اسلام پہ ان کے جواب دیتا تھا، اور جو ان کے مذہب پہ اعتراضات ہوتے تھے اس وقت مسلمان خوش ہوئے۔ اب پھر یہ اس نے اگلا سٹیپ لیا، اس نے کہا کہ میں مہدی موعود ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں مہدی آئیں گے، میں وہ ہوں۔ پھر کہنے لگا میں مسیح موعود ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جتنی حدیثیں ہیں وہ سب کی سب اس نے، اور اس کے لیے کیا ضروری تھا؟ اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ پہلے تو یہ ثابت کیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ہو گئے فوت، پہلے اس پہ زور دیا جاتا۔ اپنے خیال کے مطابق جب یہ ثابت کر لیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اچھا جی جب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو یہ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ آئیں گے، وہ کون؟ وہ تو ہو گئے فوت، تو جن کا آنے کا کون ہے جی؟ وہ یہ آ گیا۔ اچھا جی اب اس سے آگے جب یہ پھر اگلا سٹیپ آہستہ آہستہ اس نے نبوت کا لیا کہ اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کیا۔ اب بھی یہی سارا چکر دیا جاتا ہے، جس بندے کو بھی اس طرف لے جایا جاتا ہے، یعنی یہی سارا جو لمبا چکر اس کو کاٹنا پڑا نبوت کے منصب تک پہنچنے کے لیے، وہی لوگوں کو چکر دیا جاتا ہے۔ پہلے اس کو کہا جاتا ہے بھائی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، جب یہ بات وہ تسلیم کر لیتا پھر کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ حدیثیں ہیں ان میں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اچھا جی آئیں گے تو وہ کون؟ وہ یہی ہے
جب یہ بات مان لیتا ہے پھر اگلا سٹیپ آستا، یعنی پیچھے والا ایک دفعہ وہ ختم کر دو، وہ دونوں جو پہلے اس کا عقیدہ ہے، تو جب وہ دھل گیا تو اب پہلے یہ مان لیا کہ جی وہ جو غلام احمد قادیانی تھا وہ مسیح موعود تھا، جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ آگے دیکھو، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا یہ معنی ہے، یہ حدیث ہے، اس کا یہ معنی، کرتے 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 پھر اس کو بالآخر وہ اس سٹیج تک پہنچاتے ہیں جہاں وہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اصل میں ان کو اس سے بظاہر تو کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے یا زندہ ہیں، تمہیں کیا بھائی، لیکن ان کا اس میں بڑا مقصد ہے کہ سب سے پہلے یہ ثابت کریں گے، کسی کو باور کرائیں گے، اس کو یہ یقین کروائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ جب یہ مان لے گا تو پھر کہیں گے بھائی دیکھو یہ حدیث میں ہے کہ وہ آئیں گے، تو پھر وہ آنے والا کون ہے، وہ یہ آ گیا۔ جب یہ مان لے گا تو آہستہ آہستہ اگلا سٹیپ اس کی نبوت اور رسالت کا۔ حالانکہ بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں، جب کوئی کہے بھائی تم جو ہے وہ تمہیں اس سے کیا غرض، کہتے ہیں نہیں ہم اس کو نبی نہیں مانتے، ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے۔ یہ بھی عام کہتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی ایک سٹیپ تو تم مانو نا، پھر اگلا ہم خود منوا لیں گے۔ پہلا سٹیپ وہ یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی وہ مجدد تھا، مسیح موعود تھا، مہدی موعود تھا، جب یہ مان لیں گے تو پھر آہستہ آہستہ اگلا بھی منوا لیا جائے گا۔ تو یہ اس طرح یعنی چکر دینے کے لیے یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں، اور اس پہ سارا زور دیا جاتا ہے، بڑا اس پہ زور دیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں فوت ہو گئے۔ تو اس بات کی اس لیے بھی یہ بڑی اہمیت ہے کہ وہ یہ صرف اور صرف چکر دینے کے لیے۔ حالانکہ دیکھیے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی نہیں تھا، اور وہ اپنے آپ کو قادیانی بھی کہتا ہے میں قادیانی ہوں، اس کا ماننے والا ہوں، اور وہ نبی نہیں تھا، تو اب وہ کسی طرف کا نہیں ہے، کیونکہ خود مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا، ایسی بڑی گالی دی ہے کہ جو بازار میں بھی کوئی کسی کو نہیں دیتا، بازار تو چھوڑ کہیں بری جگہ پر بھی شاید کوئی کسی کو اتنی بری گالی نہ دیتا ہو جتنی اس نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے اس آدمی کے متعلق کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا۔ تو اب مرزا غلام احمد قادیانی کے بقول جو اس کو نبی نہیں مانتا، وہ تو وہ ہوا جو اس نے کہا ہے، جو ہم مسجد میں بیٹھ کے نہیں بلکہ بازار میں بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے کہ جب وہ خود اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے تو اس آدمی کو جو اپنے آپ کو اب نبی کہہ رہا ہے اسلام کی روح سے، وہ کافر، اس کافر کو مسلمان ماننے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو جو اس کو مہدی موعود یا مسیح موعود یا اس کو مجدد مانے گا، ظاہر بات ہے وہ بھی کافر ہوگا، تو پھر وہ کسی طرف کا بھی نہیں ہے، مسلمانوں کے اعتبار سے بھی وہ کافر، اور ان کے اعتبار سے وہ اتنی بڑی بات جو اس نے کہی۔ تو بہرحال یہ چونکہ ایک اس کو خود مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت تک، اس منصب تک جانے کے لیے ایک بڑا لمبا چکر کاٹنا پڑا۔ پہلے اپنے آپ کو اس نے مجدد کا، مہدی موعود کا، مسیح موعود کا، بالآخر وہ کہا کہ میں نبی ہوں۔ اسی طرح اب جب کسی کو اس کے ماننے والے وہ پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سارے چکر دیتے ہیں، وہ سارا لمبا چکر لگواتے ہیں کہ ایک چیز مانو، پیچھے والا ختم، اب پھر اگلی بات مانو گے، وہ خود بخود پھر انسان سٹیپ بائی سٹیپ مانتا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک انسان، عام آدمی، چاہے وہ اپنی فیلڈ میں کچھ بھی ہو، جو اس کی فیلڈ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کچھ بھی ہے، پالیٹیشین ہے، بزنس مین ہے، اپنی فیلڈ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے، لیکن اس فیلڈ میں وہ ایک عام آدمی ہے، اس کو اس بارے میں اتنی معلومات نہیں ہیں۔ تو جب اس کی گفتگو کسی ایسے آدمی کے ساتھ ہوگی جو اس فیلڈ کا اور جس کا صبح سے شام تک کام ہی یہی ہے، یہ سوچ رہا کہ میں کسی دوسرے آدمی کو کیسے اپنی بات کا قائل کروں گا اور کیسے اس کو متاثر کروں گا، تو ظاہر بات ہے پھر
اس سے اس کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا. اپنی فیلڈ میں وہ جو کچھ بھی ہو، اس فیلڈ میں جب وہ کسی کی بات سنے گا تو وہ کہے گا بھئی بات تو اس کی درست ہے. بھئی آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ بات اس کی درست ہے؟ بھئی ہمیں اس کی بات درست لگی. درست اس لیے لگی کہ آپ کو معلومات نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کس طرح آپ کو چکر دے رہا. تو یہ ہوتا ہے کہ پھر جب کسی عام آدمی سے اس طرح وہ اس کو بات کی جاتی ہے، پہلے یہ منوایا جاتا ہے، جب یہ مان جاتا ہے پھر اگلی بات یہ دیکھو یہ، تو اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ اس کو یعنی منوایا جاتا ہے، اور یہ ساری باتیں اس طرح اس کو یعنی تسلیم کروائی جاتی ہیں. اب دیکھیے ایک اور چیز، ابھی یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں. جب ایک آدمی عام آدمی سنے گا تو وہ کہے گا بھئی جب یہ خاتم النبیین مانتے ہیں، حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، تو پھر کافر کیوں ہیں؟ اصل بات تو یہی ہے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کو یہ آخری نبی نہیں مانتے، اس لیے کافر ہیں. تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ابھی یہ پچھلے دنوں میں نے وہ ایک اس طرح کا کلپ دیکھا کہ جرمنی میں وہ سالانہ ان کا جو اجتماع ہوتا ہے، اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اس سب لوگ بیعت کرو، اور پھر اعلان ہوتا ہے اتنے کروڑ آدمی جو ہیں وہ مرزئی ہو گئے. ہر سال کروڑوں کی تعداد میں لوگ مرزئی بھی ہو رہے ہیں. وہ کہاں جاتے ہیں؟ آسمان ان کو کھا جاتا ہے یا زمین نگل جاتی ہے؟ پھر اتنے کے اتنے ہی ہیں. ہر سال اگر کروڑوں لوگ، جس طرح خود ان کا وہ جو لیڈر ہے وہ اعلان کرتے ہیں اتنے کروڑ لوگ اس سال جو ہیں وہ مرزئی ہو گئے، تو پھر وہ کدھر جاتے ہیں؟ ہر سال اگر کروڑوں کی تعداد میں لوگ مرزئی ہوں تو آج دنیا میں سوائے مرزائیت کے نہ عیسائیت رہے، نہ مسلمان رہے، کچھ بھی نہ رہے. تو وہاں پہ انہوں نے اس طرح کیا کہ اس طرح بیعت کروائی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں. یہ بھی یعنی مطلب ہے کہ ایک فراڈ ہے. اچھا جب خاتم النبیین مانتے ہو تو اس کو پھر کیوں بھائی؟ ادھر تو حضور آخری نبی ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ بھی نبی ہے. تو جب حضور کو آخری نبی مانتے ہو تو پھر یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ نہیں، اصل میں یہ پھر وہ ایک اور چکر، یہ ذلی نبی بروزی نبی، یعنی ہاف نبی آدھا نبی. حالانکہ یہ بھی کوئی اسلام میں کنسیپٹ نہیں ہے آدھے نبی کا. نبی جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، آدھے نبی والی بات کوئی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چکر دینے کے لیے ہوتی ہیں لوگوں کو. اصل جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، اور جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا سب کو وہ کافر کہتے ہیں، اور صرف اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتے ہیں. اب اس میں بھی ایک بڑی چیز اہم بات ہے کہ اب دنیا میں کہا جاتا ہے بھئی ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ اپنا رستہ خود اس کا انتخاب کرے. آج دنیا میں آزادی آ رہے ایک آدمی کو، کوئی مذہب کسی مذہب کا ماننا چاہتا ہے مانے بھائی، کوئی نہیں مذہب کو ماننا چاہتا نہ مانے بھائی. دنیا آزاد ہے، کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو آپ لوگ ان کو کیوں پابند کرتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، چاہے ان کا کوئی بھی عقیدہ ہے، تو وہ جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو آپ ان کو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ یا ان کو اسلامی طریقے سے عبادت، جس طرح اب پاکستان میں یہ قانون یہ ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اذان نہیں کہہ سکتے، یہ یعنی اس طرح کی چیزیں، تو کیوں ان پہ یہ پابندیاں ہیں؟ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے کام جو ہیں یہ انسانی آزادی کے نہیں ہیں، بلکہ یہ جھوٹ، فراڈ اور دھوکہ ہے. کلمہ پڑھا جاتا ہے تو دھوکہ دینے کے لیے سارے کام، جس طرح یہ خاتم النبیین بھی مانا جاتا ہے تو یہ بھی دھوکہ دینے کے لیے. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس کو نبی نہیں مانتے تو یہ سارے کام دھوکہ دینے کے لیے، اور دنیا کا کوئی قانون بھی کسی کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دیتا. ہاں وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں بھئی ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اور اس کا نام اپنا قادیانی رکھیں، احمدی رکھیں، مرزائی رکھیں، جو کچھ رکھیں، پھر ان کو حق ہے بھئی ٹھیک ہے تبلیغ بھی کریں، اپنے مذہب پہ رہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کے طور پر وہ صرف دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں، اور دھوکہ کی اجازت دنیا کا کوئی قانون نہیں دیتا. بڑی سیدھی سی بات ہے. دیکھو بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے ماننے والے ہو گئے یہودی.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حالانکہ عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو یہودی نہیں کہتے، کرسچین عیسائی کہتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا ایک نبی ہے اور اس کا وہ ان کی اپنی شریعت ہے، اس کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ بے شک وہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، صحیح، بالکل درست، جھوٹ کے طور پر، فراڈ کے طور پر نہیں، بلکہ حقیقتاً نبی مانتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اب ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، اس کے باوجود نہ ہم یہودی ہیں نہ ہم عیسائی ہیں، ہم مسلمان ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں۔ اب یہودی ہمیں یہودی نہ مانیں گے نہ ہم اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، عیسائی نہ ہمیں عیسائی مانیں گے نہ ہم اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ بے شک ہم موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ نبی تھا، تو پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے، نہ ہم اس کو مسلمان ماننے کے لیے نہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کی اجازت دے سکتے۔ وہ اپنے آپ کو پہلے اپنی پوزیشن کلیئر کرے، بھائی ٹھیک ہے، نہ ہم یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں نہ مسلمان ہیں، ہم ہیں قادیانی یا مرزائی، جو بھی نام رکھ لیں، پھر اس کے بعد اس کی تبلیغ کرتے رہیں۔ لیکن بطور مسلمان اپنے آپ کو پیش کرنا یہ صرف اور صرف دھوکہ دینے کے لیے اور دوسرے مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے، اور اس کی اجازت دنیا کو کوئی قانون نہیں دے سکتا۔ یہی اصل میں جھگڑا ہے جو کہا جاتا ہے نا جی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، کوئی نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی ان کو سارے حقوق حاصل ہیں اور دنیا کے ہر جگہ ان کو سارے حقوق حاصل ہیں۔ اصل یہ ہے کہ دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہاں پر بھی وہ اپنے آپ کو کہیں بھئی ہم جس طرح نہ یہودی ہیں نہ عیسائی، اسی طرح مسلمان بھی نہیں ہیں، ہمارا یہ نبی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں، تو اس کے طور پر پھر تبلیغ بھی کریں، عبادت کریں، سارا کچھ کریں، پھر ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو بہرحال اس چیز کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس سے وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، تو جب فوت ہو گئے کسی کو پہلے یہ منواتے ہیں، عام آدمی سمجھتا بھئی تمہیں اس سے کیا غرض؟ غرض یہ ہے دھوکہ دینے کے لیے، جب یہ منوا لیں گے پھر کہیں گے بھئی اس نے آنا تھا، تو دیکھو وہ جو آنا تھا وہ یہ آ گیا۔ جب یہ مان لے گا کہ مسیح موعود ہیں، پھر اگلا سٹیپ جو ہے وہ جس کو سلو پوائزننگ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ پچھلی چیز کو ختم کرو اور آہستہ آہستہ اگلے چیزیں جو ہیں وہ منواتے جاؤ۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ جو آپ کے قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی عمر کی انتہا تک پہنچائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، اس کے متعلق احادیث جو ہیں وہ ساری کتابوں کے اندر، بخاری شریف، مسلم شریف، سب کتابوں کے اندر وہ موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لائیں گے قرب قیامت۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم، وہ وقت ضرور آئے گا، عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اس وقت آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب، قیامت سے پہلے وہ دنیا میں پھر تشریف لائیں گے۔ حکمم مقسطن، وہ ایک عدل و انصاف کرنے والے حکمران کے طور پر ہوں گے۔ فیکسر الصلیب، صلیب کو وہ توڑ دیں گے۔ یہ جو صلیب عیسائیوں نے بنائی ہوئی ہے نا، گلے میں بھی ڈالا ہوتا ہے نشان، اور گرجوں میں بھی وہ لگے ہوتے ہیں ایسے فوٹو بنائے ہوئے، وہ یعنی سولی پہ جو انسان کو لٹکایا ہوا ہے،
اس صلیب کو وہ توڑ دیں گے، یعنی عیسائیت کو وہ ختم کر دیں گے۔ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، یہ خنزیر کو جو انہوں نے یعنی اس کا گوشت کھاتے ہیں، یہ بھی اس کو وہ پھر وہ یعنی اسلام میں تو پہلے ہی حرام ہے، سب کے لیے پھر وہ اس کو حرام قرار دیں گے۔ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ یہ کیا ہے کہ جب اسلام آیا تو مسلمانوں میں یہ ہے کہ اسلامی ملک کے اندر اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے، یعنی اسلامی ملک کا باشندہ بن کے امن کے ساتھ اور ملک کے قانون کی پابندی کرتے ہوئے، تو اس کو تمام حقوق اسلامی ملک کے اندر حاصل ہوتے ہیں۔ اور مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، تو اس سے جو غیر مسلم جو ہوگا اس سے جو وصول کیا جاتا ہے، جس کو ٹیکس کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں، اس کا نام جزیہ تھا۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیہ ختم کریں گے، کیا مطلب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اس وقت خود جو اہل کتاب ہیں نا، عیسائی اور یہودی، ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو آپشن رکھیں گے، بھائی یا تو تم سب مسلمان ہو جاؤ یا پھر تیار ہو جاؤ موت کے لیے۔ تو اس وقت پھر قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے وہ سب کے سب اہل کتابی یہودی عیسائی سب کو کہتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اس وقت پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو خود عیسائیوں سے بھی وہ کہیں گے کہ یا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ یعنی جزیہ ختم کریں گے، یعنی اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ کوئی یعنی کافر وہ پھر رہے اور جزیہ دے کے چلتا رہے۔ اس وقت وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں بھائی اسلام قبول کرو ورنہ پھر تمہارا دوسرا علم۔ وَيُفِيدُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس وقت پھر یہ کیفیت ہو جائے گی، اتنا زیادہ مال ہو جائے گا، اتنا زیادہ مال و دولت ہو جائے گا کہ کوئی لینے والا ہی نہیں رہے گا، کوئی قبول ہی نہیں کرے گا۔ لوگ دیں گے بھائی کوئی لے لے، لیکن اس وقت کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ دوسری احادیث پاک میں ارشاد فرمایا واللہ لینزلن ابن مریم حکما عادلا، اس میں یہی چیزیں ہیں کہ عادل حکمران کے طور پر تشریف لائیں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو ختم کریں گے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اذا نزل کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، بعض روایات میں اس کی تفصیل ہے کہ صبح کی نماز کا وقت ہوگا، دمشق کی جامع مسجد ہوگی اور دمشق کی جامع مسجد کے مینار کے اوپر وہ اتریں گے فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے۔ تو جب وہ تشریف لائیں گے، اقامت ہو چکی ہوگی، تو جماعت کے لیے ابھی یعنی تکبیر نہیں یعنی شروع نہیں ہوئی ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز نہیں شروع کی، اقامت ہو چکی ہے، صفیں بن چکی ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول ہوگا۔ تو امام جو ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کریں گے کہ آپ تشریف لائیں، آپ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں تم، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں اتریں گے اور تم میں سے امام ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت وہ اپنی نبوت کا پرچار نہیں کریں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، حضور کی شریعت کا پرچار کریں گے، خود بھی حضور کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے اور سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی تلقین کریں گے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں تمہاری عمر کی انتہا تک پہنچاؤں گا اور تمہیں اپنی طرف بلند کروں گا۔ اب اگر یہاں وفات کا معنی بھی ویسے مراد لیا جائے تو پھر بھی یعنی معنی درست ہی بنتا ہے، کیونکہ واو جو ہے عربی میں مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ضروری ہوتا ہے کہ جو کام پہلے ذکر کیا گیا وہ پہلے ہو اور جو بعد میں ذکر کیا جائے وہ بعد میں ہو، جیسے کہ ابھی پچھلے رکوع میں گزرا ہے، حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں کے ذریعے یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورکعی، سجدہ کرو رکوع کرو۔ حالانکہ سجدہ بعد میں ہوتا ہے، رکوع پہلے میں ہوتا ہے، لیکن بیان پہلے ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے سجدہ پھر رکوع کریں۔ واو ترتیب کے لیے ہوتی ہے، مطلقاً ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ ترتیب کے لیے فا ہوتی ہے کہ فا جب بولی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام اس کے بعد ہوا ہے۔ واو میں دو کام جو ذکر کیے ہیں ضروری نہیں ہے ان میں ترتیب، وہ خلاف ترتیب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر یہاں وفات کا معنی بھی مراد لیا جائے تو یہی ہے کہ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آسمانوں پہ اٹھائے گا جو واقعہ ہو چکا، اور پھر وہ تشریف لائیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی۔ اور اس کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کے پہلے تو وہ دجال کو بھی قتل کریں گے، اور دجال جو ہے ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ دنیا میں آ چکا ہوگا، آپ اس کو قتل کریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا وصال ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کے روضہ انور میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ اور دیکھنے والوں نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، وہاں پہ حضرت صدیق اکبر کی قبر ہے، حضرت فاروق اعظم کی قبر ہے، اور ایک قبر کی جگہ وہاں پر موجود ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو دفن کیا جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو دنیا کے اندر وہ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 33 سال کی عمر میں ان کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا، تو پھر وہ 7 سال دوبارہ نزول کے بعد رہیں گے، 40 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوگا، اور پھر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ وہاں روضہ انور میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور پھر وہاں ان کو دفن کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی متوفیک و رافعک الیہ، میں تمہیں تمہاری عمر کی انتہا کو پہنچاؤں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا، وَمُطَہِّرُکَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تمہیں کافروں سے پاک کروں گا۔ اب یہاں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں جن کو کافر کہا گیا کہ کافروں سے پاک کروں گا، اس سے مراد یہود ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تکلیفیں پہنچائیں، آپ کے قتل کی انہوں نے سازش کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم پہ انہوں نے الزامات اور بہتانات لگائے، تو یعنی ان سے میں محفوظ رکھوں گا۔ اب یہاں ایک بات بڑی یعنی سبق آموز بھی ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، یہاں ہمارے پاس ایک یونیورسٹی کی کلاس آئی، یہاں کسی غالباً وہ ایرسمس یونیورسٹی کی کلاس تھی، اس میں لڑکے اور لڑکیاں اور وہ کلاس وہ تھی جو لوگ پادری بنتے ہیں، ان کی کلاس تھی یونیورسٹی کی، ساتھ ان میں 2-3 ٹیچر بھی تھے، ایک پاکستانی بھی ہے، وہ بھی اردو بھی بولتا ہے اور وہ بھی ان کا ٹیچر تھا۔ تو وہ
ان کے 2-3 ٹیچر تھے اور وہ 7 لڑکے اور لڑکیاں، کلاس تھی وہ پوری یونیورسٹی کی۔ انہوں نے کہا ہم مسجد کی وزٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آئے یہاں پہ، تو یہ اکرم صاحب اور باقی لوگ جو ان سے بات چیت کرتے رہے، بھئی ان کو دکھایا مسجد میں یہ ایسے، یہ وہ دوسرا تیسرا، وہ سوال کرتے رہے، یہ جواب دیتے رہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا جی کہ آپ لوگ مسلمان مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم جنت میں جائیں گے۔ انہوں نے کہا پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اب یہ فکر، یعنی وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کہیں۔ بات تو سیدھی سی ہے، بھئی تم مسلمان نہیں ہو اس لیے تم جہنم میں جاؤ گے، ہم مسلمان ہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ لیکن وہ تھوڑا سا جھجک گئے، ڈر گئے، بھئی کیا کہیں یہ۔ اب ہم نے اپنے بارے میں تو کہہ دیا کہ، کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کی فیلڈ ہے، وہ اپنی فیلڈ میں ماسٹر ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس طرح بات کرنی ہے، پہلے کون سی بات کرنی ہے، بعد میں کون سی بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے طریقے سے بات کی، بھئی پہلے ان سے پوچھ لیں۔ تو انہوں نے کہہ دیا بھئی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے۔ پھر انہوں نے پوچھا بھئی ہم کہاں جائیں گے؟ تو پھر سوچ میں پڑ گئے، پھر مجھے بلایا، بھئی پہلے تو ہم جو پوچھتے رہے ہم جواب، اب یہ ایسی بات انہوں نے پوچھی ہے کہ ہم فکر میں پڑ گئے کہ کیا کہیں ان کو۔ میں کیا ہوا جی؟ یہ کہتے ہیں کہ آپ کہاں جائیں گے؟ ہم نے کہا ہم جنت میں جائیں گے۔ اب کہتے ہیں ہم کہاں جائیں گے، تو ہم کیا کہیں ان کو؟ میں نے کہا چلو اس کا بھی کچھ دیکھتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا بھئی آپ لوگ عیسائیت کی روح سے یا بائبل کی روح سے آپ لوگوں کا کیا عقیدہ ہے کہ آپ لوگ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا ہم تو جنت میں جائیں گے، بڑی سیدھی سی بات ہے، ہم تو جو بھی عمل کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ صلیب پہ سولی پہ چڑھ کے وہ تو سب قیامت تک کے عیسائیوں کو بخشوا گئے، تو وہ تو ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، ہم تو جنت میں جائیں گے۔ تو میں نے کہا ہم کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا بائبل کی روح سے آپ لوگ جہنم میں جائیں گے، آپ عیسائیت کو نہیں مانتے تو آپ جہنم میں جائیں گے۔ میں نے کہا جس طرح عیسائیت کی روح سے یا بائبل کی روح سے آپ لوگ جنت میں جائیں گے اور ہم جہنم میں جائیں گے، ہمارے قرآن و حدیث کی روح سے صرف مسلمان جنت میں جائیں گے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، حضور کی تشریف آوری کے بعد، حضور کے اعلان نبوت کے بعد جس کو حضور کی نبوت کی خبر پہنچی اور اس نے حضور کو نبی نہیں مانا، تو وہ کافر ہے اور وہ جہنم میں جائے گا۔ اب باقی فیصلے جو ہیں وہ پھر قیامت کے دن ہو جائیں گے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے، جس طرح تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے اور ہم چونکہ تمہارے عقیدے کے مطابق نہیں اس لیے ہم جہنم میں جائیں گے، تو ہمارے عقیدے کے مطابق مسلمان جنت میں جائیں گے، اور جو مسلمان نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد، حضور کی نبوت کی خبر پانے کے بعد جو حضور کو نبی نہیں مانتے، اسلام کے مطابق عقیدہ نہیں رکھتے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ باقی فیصلے پھر وہ قیامت کے دن سب دیکھ لیں گے جو بھی۔ پھر میں نے کہا بھئی ایک اور، اب میرا ایک سوال ہے۔ انہوں نے کہا جی کریں۔ میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو بات ہو گئی کہ تمہارے عقیدے کے مطابق تم جنت میں جاؤ گے، ہم جہنم میں جائیں گے، ہمارے عقیدے کے مطابق ہم جنت میں جائیں گے، تم جہنم میں جاؤ گے۔ اب یہ بتاؤ کہ یہودی کہاں جائیں گے؟ اب وہ بھی سوچ میں پڑ کے کیا کہیں، وہ ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ میں نے کہا بھئی سیدھی سی بات ہے، جس طرح ہم نے پوچھا بھئی آپ کہاں جائیں گے، انہوں نے کہا جنت میں۔ ہم کہاں جائیں گے، تم نے کہا جہنم میں، دوزخ میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے۔ تو اب یہ بڑی سیدھی سی بات ہے، یہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ بندے کھا جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا دیکھو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ جو تہمتیں لگتی ہیں ہم ان کا دفاع کرتے ہیں۔ تو جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، ان کی والدہ کا دفاع کرتے ہیں، ہمیں تو تم نے بڑی جلدی سے جہنمی کہہ دیا۔ اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، معاذ اللہ ان کی بے ادبی گستاخی کرتے ہیں، اور جنہوں نے ان کے قتل کی سازش کی اور بقول تمہارے جنہوں نے ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا، سولی پہ چڑھا دیا، اور جو ان کی والدہ کی بے ادبی کرتے ہیں، معاذ اللہ ان کی گستاخی کرتے ہیں،
ان کے بارے میں تم کیوں نہیں یہ کہتے کہ وہ جہنم میں جائیں گے جو ان کو نبی نہیں مانتے؟ تو بہرحال وہ اس طرف پھر نہیں آئے۔ اب پھر ایک اور بات یہ دیکھیں، عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ بات یعنی صرف یہ نہیں کہ ہماری طرف سے الزام کے طور پر ہے، بلکہ خود یہ دیکھیں یہ کتاب ہے، یہ اس پہ لکھا ہے ابن خدا، یعنی خدا کا بیٹا۔ اور یہ چیز یہ ادھر مارکیٹ جائیں نا تو وہاں پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں، ادھر وہ باجے بجا رہے ہوتے ہیں، کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھی ہمیں دیکھ کے وہ کہتے ہیں اردو، تو پھر وہ کوئی نہ کوئی کتاب اردو میں عیسائیت کے بارے میں یہ انہوں نے مجھے دی تھی، اور وہ جو عیسائی یہاں پادریوں کی جماعت آئی تھی انہیں بھی میں نے دکھایا، وہ اس کو دیکھ کے خوش ہوئے۔ تو یہ خود ان کی طرف سے چھپی ہوئی ہے، لاہور کی چھپی ہوئی ہے، اور یہ خود یہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر ان کا اصرار ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن خدا ہیں۔ ہاں اس کا یہ معنی ہے، یہ معنی نہیں ہے، فلاں معنی ہے، لیکن اس بات پہ ان کا اصرار ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن خدا ہیں۔ حتیٰ کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا جناب یہ حقیقت ہے کہ جناب یسوع مسیح خدا کا بیٹا کہلاتے تھے، پاک نوشتوں سے صاف طور پر ظاہر ہے۔ آگے پطرس رسول کے عظیم اقرار کے علاوہ جو متا اس کی بھی پایا جاتا ہے، اس کے حواریوں نے دوسرے موقعوں پر بھی اقرار کیا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ انجیل مقدس کا مطالعہ یہ بات ثابت کر دے گا۔ اس ضمن میں سب سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ جناب یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے صدیوں پہلے زبور نویس انہیں خدا کا بیٹا کہہ کر پکارتا تھا۔ یعنی اس میں وہ کوئی ان کو نہیں ہے کہ ہم کہیں بھئی ہماری طرف سے کوئی الزام ہے کہ تم اللہ کا بیٹا مانتے ہو۔ وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں۔ اب اس کا یہ معنی نہیں، یہ معنی نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ پہلی کتابوں میں بھی ان کو ابن خدا ہی کہا گیا، ابن اللہ ہی کہا گیا، اللہ کا بیٹا کہا گیا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ ابن اللہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، عیسیٰ میں تمہیں تمہاری عمر کی انتہا تک پہنچاؤں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور تمہیں کافروں سے پاک کروں گا، یعنی ان سے دور کروں گا اور وہ اپنے منصوبے میں ناکام ہوں گے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جنہوں نے تیری اتباع کی، جو تیری اتباع کریں گے، انہیں میں کروں گا کافروں پر، یعنی کافروں پہ غالب کروں گا قیامت تک۔ اب یہاں بھی ایک بات قابل غور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے کافروں پر قیامت تک غالب رہیں گے۔ یہ غلبہ جو ہے وہ سیاسی طور پر بھی ہو سکتا ہے اور دلائل کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرح یعنی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے کا دعوے دار ہیں، ان میں بھی کئی گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات پہ عمل کرتا تھا، یعنی ان کو اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے تھے۔ باقی ان میں کوئی ان کو خدا، کوئی تین میں سے ایک، کوئی خدا کا بیٹا، مختلف گروہ ان میں سے تھے۔ تو اصل ان کی اتباع کرنے والے کون تھے؟ جو ان کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی اور رسول مانتے تھے، اور وہی لوگ مسلمان تھے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ حضور کے اعلان نبوت سے عیسائیت منسوخ ہو گئی، یعنی وہ جو دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جب تک حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا اس وقت تک جو ان کے صحیح
ان کے دین کے پیروکار تھے وہ مسلمان اور نجات یافتہ تھے۔ حضور کے اعلان نبوت کے بعد اب اگر اصل عیسائیت بھی ہو تو وہ بھی اس کو بھی نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کے ماننے والے بھی وہ بھی کافر ہوں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ، حضور کا دین، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ تو یعنی حضور کی تشریف آوری تک تو ان کی اتباع کرنے والے وہ تھے جو ان کے اصل دین پر تھے، لیکن حضور کے اعلان نبوت کے بعد اب حضور یعنی ان کی اتباع کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا۔ تو یہاں مراد وہ اصل اتباع کرنے والے ہیں جو حضور کی تشریف آوری کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے اور حضور پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کافروں پر غالب یہ غلبہ یعنی سیاسی طور پر بھی ہوا کہ مسلمانوں نے یعنی ان کے ممالک فتح کیے، اور قیامت تک یعنی دلائل کے اعتبار سے تو بہرحال سب مانتے ہیں، آج وہ بھی مانتے ہیں کہ عیسائیت جو ہے اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور بائبل یا انجیل وغیرہ جو بھی ہیں اس میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں، لوگوں نے تبدیلیاں کر لیں، اور قرآن پاک جو ہے وہ اسی طرح موجود ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہوئی نہ ہو سکتی ہے۔ تو اصل ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے، اس سے اب مراد مسلمان ہیں کہ اصل اتباع کرنے والے ان کے مسلمان ہی ہیں۔ ثم الی مرجعکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تمہارا میری طرف ہی لوٹنا ہوگا۔ فاحکم بینکم یوم القیامت فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے پھر میں تمہارے درمیان فیصلے کروں گا، یعنی قیامت کے دن حقیقی فیصلے ہوں گے جن میں دنیا میں لوگ اختلاف کرتے رہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس وہ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو انہیں میں دنیا میں بھی شدید عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اب یہ دیکھیے یہ اصل معنی ہے، جس طرح شروع میں عرض کیا کہ توفا یہ وفا سے بنا ہے، توفا اسی سے متوفی، اس کا اصلی معنی ہے کسی کا حق اس کو پورا پورا دینا۔ عربی میں مجازن یہ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اردو میں جو عربی میں اس کا مجازی معنی تھا، اردو میں صرف وہی معنی اس کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جب بھی وفات کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے موت ہی مراد ہوتی ہے، لیکن عربی میں اس کا یہ اصلی اور حقیقی معنی نہیں ہے، بلکہ مجازن اس سے موت مراد لی جاتی ہے۔ اصل اس کا معنی یہ ہے فَيُوَفِّيهِمْ، وہی توفا سے کہ اللہ تبارک و تعالی وفا یوفی، اس سے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کا اجر ان کو پورا پورا دے گا، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ہیں آیات جو ہم آپ پر پڑھتے ہیں اور یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ اب دیکھیے ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی پورا پورا اجر عطا فرمائے گا، اور کافروں کو فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں ان کو عذاب ہوگا، اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی پر کوئی چیز لازم نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی جی بڑا کمال کیا ہے، اب ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ پر لازم ہو گیا۔ ہماری عبادات کی کیا حیثیت ہے اور کیا ہم اس پہ ناز کر سکتے ہیں؟ اگر کسی نیکی کی توفیق مل جائے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے
کسی نیک عمل کی توفیق دے دے، اور اس کا اجر عطا فرمانا یہ بھی اس کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بروز قیامت وہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ بھی اس کا فضل ہے کہ وہ عبادت کی توفیق دے، اور جس طرح کی ٹوٹی پھوٹی عبادات انسان کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور قبول فرمانے کے بعد پھر اس کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ یہ سب کا سب اس کا فضل ہے۔ تو بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اجر عطا فرمائے گا۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کا پورا پورا اجر دے گا۔ اب یہ اجر کتنا ہوگا؟ جتنے خلوص کے ساتھ انسان نیکی کرے گا اتنا ہی زیادہ پھر اس کا اجر ہوگا۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا عطا فرمائے گا، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا۔ کسی نیکی کا اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا اجر عطا فرمائے گا، یعنی جتنا اس میں زیادہ خلوص ہوگا، نیک نیتی ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس کا اجر ہوگا۔ کسی کا اجر 700 گنا ہوگا، کسی کا اس سے بھی زیادہ بے حساب اجر ہوگا۔ تو جتنا زیادہ انسان کے اندر خلوص پایا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا اجر و ثواب بھی ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات، جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان کا ذکر کیا ہے، یعنی تقریباً ہر جگہ اس کے ساتھ پھر اعمال صالحہ کا بھی ذکر ہوا ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی کسی وقت بھی اعمال صالحہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا کہ ایمان لائے اور پھر نیک اعمال سے بے نیاز ہو جائے، نہیں، بلکہ نیک اعمال کی ہر آدمی کو ضرورت ہے۔ بلکہ کوئی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا زیادہ مرتبہ دیا ہے اپنی جناب سے، اتنا ہی زیادہ اس کے پھر نیک اعمال کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اتنا ہی زیادہ وہ نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، خدا خوفی اس کے دل کے اندر ہو۔ تو نیک اعمال سے کوئی بھی آدمی کسی وقت بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بزرگوں کی اولاد ہے تو اس کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ زیادہ عبادت کرے اور زیادہ یعنی ریاضت اور مجاہدہ کرے۔ یہ جو چیز ہمارے ہاں اب بدقسمتی سے پائی جاتی ہے کہ بزرگوں کی اولاد جو ہے وہ بے عمل ہوتی ہے، یہ بہت بڑی یعنی بدقسمتی ہے کہ بزرگ تو بہت یعنی انہوں نے عبادت کی، بڑی بڑی محنتیں کیں، لیکن آگے ان کی اولادیں جو ہیں نہ علم ہے نہ عمل ہے، اور پھر بدقسمتی سے وہ یعنی بزرگوں کی مسند پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر یعنی دین کا بیڑا ان کی وجہ سے غرق ہو رہا۔ تو یہ چیز مطلب ہے کہ درست نہیں ہے۔ اگر بزرگوں کی اولاد ہے تو ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ زیادہ نیک ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اور علم دین حاصل کریں اور علم دین کو آگے پھیلائیں۔ تو عمل صالح یعنی نیک اعمال سے کسی وقت بھی کوئی آدمی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے تو وہ اصل میں شیطان کے چکر میں آ گیا ہے۔ جس طرح حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا رہے ہیں، فرماتے ہیں بڑی دھوپ تھی، گرمی تھی، اچانک جو ہے وہ بادل کا سایہ میرے سر پہ آ گیا، تو ٹھنڈی ہوا لگی تو جان میں جان آئی۔ تو بادل سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، میں تیرا خدا ہوں، تو نے میری اتنی عبادت کی ہے کہ اب تجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا بھئی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اب تو بس چھٹی مل گئی۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ نے فرمایا، سوچا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم واپسی تک اللہ کی عبادت کرتے رہے تو کوئی اور کون اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے، ضرور یہ شیطانی چکر ہے۔ تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کہ شیطان تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے آواز آئی کہ اے عبد القادر،
تجھے تیرے علم نے بچا لیا، ورنہ تجھ جیسے 40، یہ میرا ایسا وار ہے کہ اس وار سے، یعنی شیطان مان گیا کہ میں شیطان ہوں، اور اس وار سے میں 40 غوث تیرے درجے کے ان کو بہکا چکا ہوں، گمراہ کر چکا ہوں، لیکن تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ ظالم جاتے جاتے پھر ایک اور وار کر رہا ہے، علم نے اگر بچانا ہوتا تو تجھ سے بڑا عالم کون تھا؟ مجھے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے، رب نے فضل کیا ہے، کرم کیا ہے، مجھے بچا لیا ہے۔ تو کسی بھی وقت کوئی آدمی عمل صالح سے، نیک اعمال سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ نیک اعمال کی ہر وقت ہر آدمی کو ضرورت ہے، بلکہ جتنا زیادہ کسی کا درجہ مرتبہ ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کو نیک اعمال کی ضرورت ہوگی۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 نمازوں کا حکم دیا، 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بھی پڑھتے تھے، اشراق بھی پڑھتے تھے، چاشت بھی پڑھتے تھے، اوابین بھی پڑھتے تھے، تحیۃ الوضو بھی پڑھتے تھے، تحیۃ المسجد بھی پڑھتے تھے۔ تو ہمارے لیے ضروری 5 نمازیں ہوئیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، تو یہ ساری عبادات، اسی طرح باقی چیزوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کبھی کوئی چیز نہیں جمع کی۔ باقی لوگوں کے لیے زکوٰۃ ہے، لیکن حضور نے کبھی مال جمع ہی نہیں کیا کہ زکوٰۃ دینے کی نوبت آئے، جو آیا سب کا سب حضور بانٹتے رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ عبادت کر کے سب کے سامنے یہ اپنا یعنی سنت اور اپنا طریقہ رکھ دیا کہ جس کو جتنا زیادہ مرتبہ ملتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کی حاجت ہوتی ہے اور اس کی عبادت کی ضرورت ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب جی اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اشف مرضانا یا شافی الامراض شفاء کاملا عاجلا نافعا غیر الضار بجاہ نبیک و حبیبک رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا